سے ڈر نہیں لگتا، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے، سخی سے، چاہے فاسقی کیوں نہ ہو، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے۔ سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجا پہ لگایا اور 70,000 نے اس کو سجدہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو، فاقتلوہم، انہیں قتل کرو۔ جب انہیں قتل کیا گیا اور سامری پکڑا گیا تو میرا اللہ سفارشی بن گیا، موسیٰ سامری کو قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یا اللہ یہ کمبخت تو ذریعہ بنا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو میں اسے قتل نہ کروں، کیوں؟ کہا موسیٰ یہ سخی ہے کمبخت، اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے، یہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا۔ تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی۔ منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے، اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی۔ اگر ایمان والا مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی، کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا، وہ اصحاب الاعراف ہوتا ہے کہ وہ زکات دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا۔ عشر ادا کرنے سے ذمہ دار بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 2.5 روپے کو 3 کر دے، 2.25 کر دے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 20ویں من کا 1 من پر 1 سیر بڑھا دے، 1 چھٹانک بڑھا دے، 1 پاؤ بڑھا دے، تو سخیوں میں نام آ گیا۔ یہ پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے۔ ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد عورت جس پہ زکات فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے، وہ بخیل نہ ہو، وہ خرچ کرنے والا ہو۔ غربت کا زمانہ ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ 10 دفعہ حکمن ہے، آتوا الزکا، آتوا الزکا، آتوا الزکا، یہ 9 دفعہ ہے۔ آتین الزکا یہ 10ویں دفعہ ہے۔ عورتوں کو الگ کہا ہے زکات دو، مردوں کو الگ کہا ہے زکات دو۔ اور 72 دفعہ اس کے علاوہ اللہ نے مال لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، زکات فرض ہے تو بھی خرچ کرے، نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے قرضہ دینے والا اپنے رب کو، کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا۔ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، کیوں؟ وہ تو بڑا غنی ہے۔ کہ تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں عطا کرنے کے لیے، اس جہان میں نوازنے کے لیے۔ کہ اچھا پھر یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں، تو آپ نے ہاتھ آگے کیا تو انہیں اپنا ہاتھ تک رکھا۔ پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں، میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو قرضہ دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا، اور تو بھی سن، کم من عدق رداہ ودار فیاہ لأبی الدحداہ، اور میں دیکھ رہا ہوں، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ کے نام پر ڈھونڈو غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو، ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا یسالون الناس الحافا، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے۔ بندگی، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور ایمان یہ بنیاد ہیں، یہ پیغام پہنچانا ہے۔ میں نے، آپ نے، پوری دنیا کے انسانوں نے، پوری دنیا کے انسانوں تک، پوری امت عرب و عجم۔ دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا، اللہ کا بنیاد، اس کے بغیر عمارت نہ کھڑی ہو سکے گی۔ وہ ماتھا قیامت کا دن بڑا بد نصیب ہوگا جو زمین پہ ٹکنے سے محروم رہا۔
وہ ہاتھ قیامت کے دن بڑے بدنصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندھنے کی سعادت سے محروم رہے. وہ زبان بڑی بدنصیب ہوگی جو سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی. میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کو حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اگر ماتھا سفید اور پاؤں سفید گھوڑا کالے گھوڑوں میں شامل ہو جائے تو پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ کہا جی پہچانا جائے گا. کہ قیامت کے دن جو تم وضو کرتے ہو، وضو اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارا چہرہ روشن ہوگا، تمہارے ہاتھ روشن ہوں گے، تمہارے پاؤں روشن ہوں گے، تو میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے. جو پورے سال میں عید کا سجدہ بھی نہ دیتا ہو وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جو 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہو یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کہ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھاتے ہو، اللہ کی ہواؤں سے 8 دن کے بعد نفع اٹھاتے ہو، اللہ کے پانیوں کو 8ویں دن پیتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق 8ویں دن استعمال کرتے ہو. کہ جمعے کو نمازی بڑھ گئے اور فجر کی نماز میں ایک صف ہو گئی. کیا فجر کی نماز اور رب نے فرض کی ہے اور جمعے کی نماز اور رب نے فرض کی ہے؟ جس رب نے جمعے کے لیے بلایا اسی نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پہ بلایا. وہ دیکھ رہا ہے کون سر جھکا رہا ہے اور کون باغی ہو رہا ہے. کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس امت کی پہچان ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کربلا قائم ہے، اہل بیت کا خون آج پانی کی طرح بہ رہا ہے، سر دھر کٹ رہے ہیں. کائنات کے افضل ترین انسان آج وہ تیروں کی زد میں ہیں، نیزوں کی زد میں ہیں، بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں. اور زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے دائیں ہاتھ کے سردار زہیر ابن القین رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ ان کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو. آئے ہائے، نہ پڑھتے تو کیا تھا، اور نہ پڑھتے تو کیا تھا. نماز تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، جنت کے لیے ہے نا. تو اللہ تو پہلے ہی راضی ہو چکا ہے اور جنت تیار ہو چکی ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے ایسے میں حسین کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں لینے کے. تو اب اگر نماز نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا؟ لیکن پھر برے والے کی امت کو پیغام کیسے پہنچتا کہ سردار نماز نہیں چھوڑی جاتی، تیروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، سر کٹا کے بھی پڑی جاتی ہے. تو انہوں نے جا کر کہا شمر سے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے. اس کم بخت نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے اور تمہاری نماز ہوتی نہیں. انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر، تیری نسلوں پر. جس گھر کی تو فعل نماز ملی انہی کی نماز نہیں ہوتی. واپس آ کے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ کہ ہم قتل کریں گے. کہ پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، آدھے ان سے لڑو اور آدھے اللہ اکبر کہو اور برے والے کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اللہ آپ پہ بشکشی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. مولوی صاحب ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ فلسفہ حسین کو سمجھاتے تو اس کی اولاد تو ذبح نہ ہوتی. وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، صرف آل رسول نہیں تھے، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے جس کو نبی نے سینے پہ لٹایا، آئے ہائے کمر پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا. حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، ایسے یہاں چھڑی ماری ہونٹوں پر. تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او ملعون یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا. تم کہتے ہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکے سے اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، ہم بخشے جائیں گے. لہذا جھوٹ، سود، زنا، شراب ہر شے حلال ہو گئی کہ اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، حسین کی سفارش نہیں کرے گا.
میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن